مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اپنے پیاروں کی قسم ہے، مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرے سر پر چادر رہنے دیں۔ زویا اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا بھوک پیاس سے برا حال تھا، کل رات سے لائی گئی تھی، گھر والے الگ پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ اب کیسے جائے گی گھر؟ یہ لوگ جانے دیں گے اسے؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ سب کی لاڈلی جو تھی کیسے نہ ہوتی؟ اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ سب اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اسے یاد تھا وہ اپنے گھر سے تیاری کر کے نکلی تھی، کالج والوں کی طرف سے ٹرپ پر لے جایا جا رہا تھا، اس نے بھی حصہ لیا تھا، بڑی مشکلوں سے گھر سے اجازت ملی تھی، اسے آج تک کہیں اکیلے جانے نہیں دیا تھا، یہ پہلی بار تھا۔ پھر نہ جانے کیسے اسے ایک گاڑی میں کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے، کتنا چیخی چلائی تھی مگر کوئی مدد کو نہیں آیا تھا اس کی۔ ڈر لگ رہا ہے نا تمہیں اپنی عزت کے کھو جانے کا؟ سوچو جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہے، مر جاتی ہے نا، بولو۔ پلیز نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ مہروز غصے میں گھورتا اچانک اس کا بازو پکڑتا، مقابل کھڑا کرتے غصے میں غرایا تھا۔ زویا ڈر سے آنکھیں میچ کر پھر التجا کی، وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے پا رہا تھا، کیسے دے سکتا تھا؟ عشق جو کر لیا تھا اس سے، جو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کے دل میں اس کے لیے کیا ہے، لیکن اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنی تھی، ابھی وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی بہن کو انصاف دے گا، ان لوگوں کو تکلیف دے کر وہ بتائے گا کہ اصلی تکلیف کیا ہوتی ہے، اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا، پھر چاہے خود کے دل کا 100 بار خون کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہ کروں جس کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو؟ بولو۔ ہاں پلیز نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ بتاؤں گا سب کہ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا۔ ابھی اسی وقت تمہیں نکاح کرنا ہوگا مجھ سے، پھر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں جانتی تک نہیں آپ کو، کیا دشمنی ہے میرے ساتھ؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے وجود میں لرزش طاری ہو گئی تھی، وہ کیسے ایک اجنبی سے نکاح کر لیتی؟ گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ کیسے گھر میں سب کو منہ دکھاتی؟ کیا ہو رہا ہے اس کی سمجھ سے پرے تھا۔ شاید تمہیں میرا عزت سے پوچھنا راس نہیں آیا، تو تم بھی یہی چاہتی ہو کہ سب کے سامنے تمہیں… نہیں پلیز، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، لیکن پلیز مجھے سب کے سامنے رسوا مت کریں۔ وہ پھر اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اترا خون دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوئی تھی، دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اچانک مہروز خانزادہ کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا تھا، وہ تو دشمنوں کی بیٹی کو اٹھا کر لایا تھا بدلہ لینے کے لیے، پھر نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم ایسے کیسے بول سکتے ہو مہروز؟ اس لڑکی کے بھائی نے تمہاری بہن کی زندگی برباد کی تھی، تم اس کی بہن کو نام دے رہے ہو؟ بہت افسوس ہوا ہے تم پر۔ گھر کے ہر فرد کو مہروز کے فیصلے سے اعتراض تھا، کوئی خوش نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ اسے بدلہ لینے کے لیے اٹھایا گیا تھا، پھر کیوں یہ کر رہا تھا؟ سب اس کے دل کی حالت سے انجان بدلے کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ ان کے گھر کی بیٹی کی عزت کا سوال تھا، جیسے ان کے دشمنوں نے برباد کر دیا تھا۔ اس کے نکاح میں بس اس کے خاص آدمی دوست ہی تھے، وہ تو جیسے خود کو کسی کے نام کر کے مر گئی تھی۔ کون تھے یہ لوگ؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی، کیسے یہ سب برداشت کرے گی؟ وہ سوچ سوچ کر دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھی۔ نکاح کے بعد مہروز کے حکم کے اسے کھانا دیا گیا، حکم تھا اسے کھانا ہوگا پورا، پھر ہی اسے گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ بھوک سے تو پہلے ہی برا حال تھا، پھر یہ بات بھی ماننی پڑی تھی، جس میں اسی کا ہی فائدہ تھا۔ جو کمزوری فیل ہو رہی تھی اب تھوڑی بہتر تھی۔ سنو، اب مجھے چھوڑ دو، آپ نے جو کہا میں نے کیا، میں تو آپ کو جانتی تک نہیں، پھر کیوں میرے ساتھ اتنا برا کیا؟ وہ اپنے ساتھ کیے زیادتی کی وجہ جاننا چاہتی تھی، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ مہروز دیکھ سکتا تھا اس کی آنکھوں کا حشر، انہی آنکھوں پہ تو وہ دل ہار بیٹھا تھا، اور آج اسے پا کر یہ خوشی بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنا مشکل تھا محبت سامنے ہوتے ہوئے بھی خود پر ضبط کرنا، خود کو انجان ظاہر کرنا۔ سب تمہیں چھوڑاؤں گا؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ نے جو کہا میں نے کیا، اور اب آپ وعدہ پورا کریں گے؟ اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتے آپ۔ میں یہاں ایک پل ایک رات بھی نہیں رہوں گی۔ تم میرے اندر کے جانور کو مت جگاؤ تو اچھا ہے، اپنے لیے مزید مصیبت کو مت دعوت دو۔ کہا ہے نا کہ صبح تو مطلب صبح۔
सो जाओ अब। महरोज के इनकार पर गुस्से में चिल्लाती वो जाने के लिए मुड़ी थी कि उसका बाजू खींचकर वो करीब कर गया, बेहद करीब। जोया की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट दौड़ गई। पहली बार यूं किसी मर्द का करीब होना उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। महरोज का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसका होना ही बहुत था उसके लिए। मोहब्बत नहीं, इश्क हो गया था। कैसे वो इन आंखों में आंसू देख सकता था? कैसे वो इस मासूमियत पर जुल्म कर सकता था? वो 7 साल छोटी थी उससे, इतना अंदाजा था उसे। उसकी बहन के साथ पढ़ती थी, उसके कॉलेज में तो देखा था पहली बार। सफेद यूनिफॉर्म में मासूम सा चेहरा, कितनी दिलकश थी वो। एक सहरंगेज खूबसूरत एहसास था वो उसके लिए। जहां से उसके इश्क की इब्तदा शुरू हुई थी, वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। उसकी बहन और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही क्लास की स्टूडेंट्स थी। दोनों आपस में दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। मैं रोज कभी कभी बहन को लेने आ जाता था, पर जब से उसे देखा था उसका रोज बहन को लेने आना उसे देखने का बहाना था। जोया को देखकर जैसे उसे सुकून मिलता था रोज। वो जल्द उसे हासिल करने की चाह रखता था, पर किस्मत का खेल शायद कुछ और था। इसी दौरान एक दिन जोया का भाई उसे लेने आया। जब उसकी नजर महरोज की बहन मिन्हा पर पड़ी, मासूम सी प्यारी लड़की, उसे सिर्फ अपने अंदर की हैवान को तलब हुई थी। खबासत से उसे देखता मुस्कुराया था। कई बार कोशिश की उसके हाथ चढ़े, पर कभी मौका नहीं मिला। लेकिन शायद इस जानवर की किस्मत अच्छी थी। जोया की बर्थडे पर वो उससे मिलने उसके घर आई थी। तब जोया के भाई जफर की नजर फिर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। सब जानते थे घर में भी वो और जोया बहुत लाड से पाले गए थे, पर जोया में एहतराम था। जफर इज्जत नाम से भी नावाकिफ था। इतना लाड अमीर बाप की बिगड़ी औलाद बन गया था। शराब, नशा, ये सब उसके लिए बहुत आम था। उस रात भी वो नशा करता मिन्हा के बाहर आने के इंतजार में था। जब वो दोस्त से मिलकर अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। उस रात उसका भाई महरोज किसी बिजनेस डील से दूसरे शहर गया हुआ था। वो कहाँ जानता था क्या कयामत गुजरने वाली है उस मासूम की बहन पर। फिर वो रात वाकई मिन्हा के लिए अजियतनाक रात थी। जफर ने उस रात बहुत नशा कर लिया था, हद से बाहर। वो खुद पर बिल्कुल काबू नहीं कर पाया था। नशे में उसने मिन्हा की मासूमियत छीन ली थी। जब ये बात जफर के बाप को पता चली, जैसे तैसे करता वो बेटे को छुपा गया। उसे बाहर भेज दिया था कहीं, कोई बड़ा मसला न बन जाए। ये बात माँ बाप दोनों जानते थे। उसका बाप बड़ा बिजनेसमैन था, कैसे अपने करियर को बर्बाद कर सकता था। कैसे उन्होंने जफर की बेइज्जती करते वहां से भेजा था। पागल हो गए हो तुम? यही सब करना है तो जाके बाहर करो। ये पाकिस्तान है, यहाँ लेने के देने पड़ जाते हैं, पागल इंसान। अब क्या करूंगा मैं, कैसे डील करूंगा मैं उन लोगों से? पहले ही वो बिजनेस की वजह से दुश्मनी थी, अब तो तुमने मजीद मुश्किल खड़ी कर दी। इतना नहीं सोचा तुम्हारी बहन की दोस्त थी, मासूम थी। इंसानियत खत्म हो गई है तुम्हारे अंदर। अगर औलाद नहीं होते तो कब का अंदर करवा दिया होता तुम्हें। डैड बस करें, लेक्चर कम दिया करें। पक गया हूं मैं। हाँ मानता हूं ज्यादा हो गया, सो वॉट, अब हो गया ना, अब निकलो यहां से। जैसे करके वो जफर पर गुस्सा निकाल कर उसे भगा दिया था। जोया तो वैसे ही अपने भाई के नशे की वजह से दूर रहती थी। जफर खुद भी इतना क्लोज नहीं था, पर बहन से मोहब्बत जरूर थी उसे। ये रात तो खानजादा वालों के लिए कयामत खेज साबित हुई थी। कैसे वो लोग जीते जी मर गए थे, कैसे अपनी नन्ही सी मासूम फूल को मुरझाया हुआ देख सकते थे। ये सब महरोज को जब पता चला था वो गुस्से से पागल होता। अब तक जफर को ढूंढ रहा था जिसका कत्ल वो अपने हाथों से करेगा। जब पता लगवाया कि उसके घर वालों में कौन है, बहन को उठवा लिया। पर अब वो जो सामने थी वो उसकी मोहब्बत थी। दुश्मन की बेटी की नजर से देखने की जितनी कोशिश करता, वो चाहकर भी उसकी मासूमियत पर जुल्म नहीं कर पाया था। वो कैसे एक और जफर बन सकता था? वो जानवर नहीं था, पर जानवरों को कैसे सीधा किया जा सकता है ये वो अच्छे से जानता था। फिलहाल तो कोई बहुत पास खड़ा था जिस पर उसे हक था। मोहब्बत का थोड़ा हक तो अदा कर सकता था। एक मोहर तो लग चुकी थी, एक लगाने में क्या हर्ज था। वो जैसे ही जोया के नजदीक होंठों के करीब रुका, वो अपने दिल की धड़कन को शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी किसी के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया था। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि दोनों ये शोर सुन सकते थे। यह एहसास दोनों के बीच नया था। कोई एक तो यहाँ का मुसाफिर नहीं था। जोया ने कोशिश की उसे पीछे धकेलने की, पर वो ठहरा मजबूत मर्द। उस नाजुक जान में हिम्मत कहाँ थी। फिर वो हुआ जो खुद भी नहीं चाहता था इतनी जल्दी,
لیکن کہتے ہیں نا، مرد عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں کمزور۔ یہاں شیطان کو چال چلنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ یہاں حلال موجود تھا۔ دونوں کے بیچ تو یہ احساس بھی دونوں کے وجود میں ہوا تھا، لیکن زویا تیار نہیں تھی اس سب کے لیے۔ اس کی شدت بھرے لمس پر وہ لرز اٹھی تھی۔ مہروز خانزادہ قطرہ قطرہ پگھلتا چلا گیا، ساتھ اسے بھی اپنے لمس میں مدہوش کر رہا تھا۔ یہ رات زویا کے لیے قیامت جیسی تھی۔ وہ تیار نہیں تھی اس سب کے لیے، پر کوئی مہروز خانزادہ سے پوچھتا تو وہ کہتا یہ تو جنت تھی۔ وہ تو اپنی محبت کے ساتھ جنت میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے لمس میں کتنی نرمی تھی، یہ زویا سے کوئی پوچھتا۔ صبح کا اجالا دونوں لوگوں کی زندگیوں کا اعلان تھا۔ کسی کا خوبصورت سفر تو کوئی اس کالی رات میں خود کو بری طرح ہار گیا، ٹوٹ گیا، کبھی خود سے محبت نہیں کر پائے گی۔ اسے لگا وہ کل رات ہی مر گئی تھی۔ اب وہ زویا نہیں تھی جو کل تک معصوم تھی، یہ وہ تھی جسے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کیا گیا تھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر چھوڑنا ہے۔ مہروز خانزادہ خود فرش سا آئینے پہ کھڑا، ایک نظر پیچھے دیکھا۔ اس کے وجود کی مہک سے کھلتی گلاب لگ رہی تھی۔ وہ بستر پر بکھری سی بیٹھی تھی، ساری رات آنکھوں میں جاگی سرخی بتا رہی تھی۔ گھر؟ میرے جیسی لڑکیوں کا کوئی گھر نہیں ہو سکتا مہروز خانزادہ۔ لبوں پر استحسائیہ مسکراہٹ تھی، جسے خود پر ہنسی تھی۔ وہ مہروز لب بھیج گیا۔ وہ نہیں تھی تیار، پر اس نے اپنا رنگ چڑھا دیا تھا اس پر، جسے فی الحال سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ صحیح نہیں ہے ابھی، اور ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ تو خود صحیح وقت کے انتظار میں تھا، پر نہ جانے کیوں اس کا پاس ہونا اسے خود پر ضبط کھو گیا تھا۔ وہ وقت چاہتا تھا، پر اب سوچتا تو کچھ غلط نہیں کیا اس نے۔ اس کا باپ کتنا شاطر تھا یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کل کو اس سے دور کر دے کوئی بہانہ بنا کر اسے زویا کو الگ بھی کر سکتا تھا۔ جب تک اس کا بیٹا پاکستان نہیں آ جاتا وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا اسے۔ ایک بار اس کے گھر والوں سے ملنا ضروری تھا، انہیں بھی ایک جھٹکا دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا زویا کو کچھ پتا ہے کہ نہیں، پر کل سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زویا انجان ہے ان سب سے۔ چلو باقی کا سوگ بعد میں منا لینا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اسی لیے نکاح کیا تھا نا، اپنی طلب پوری کر سکو۔ چھوڑو مجھے، بہت ہوئی تمہاری بکواس۔ کب سے سن رہا ہوں، جتنا تم سے محبت اور نرمی سے پیش آ رہا ہوں تم اتنا ہی سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ کچھ جانتی نہیں ہوں تو جاؤ جاننے کی کوشش کرو، کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ سب، یا پھر دل نہیں بھرا میری قربت سے، دوبارہ آغاز کریں۔ نہیں نہیں پلیز چھوڑے، میں چلتی ہوں۔ زویا کا غصہ بحال تھا، پر وہ اسے بہت غلط سمجھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا مہروز جسم کا بھوکا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ اسے خود کے ساتھ اس سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی کہہ رہا تھا کہ گھر چلو۔ اب وہ کس منہ سے جائے گی گھر؟ اس کے پاس تو اپنی خوشبو ہی نہیں رہی تھی، پھر کیسے وہ دوسری مہک لے کر اپنے گھر جائے گی؟ کیا جواب دے گی جبکہ غلطی اس کی نہیں ہے؟ وہ پھر بھی ڈر رہی تھی کہ پھر اچانک غصے میں پاگل ہوتا مہروز خانزادہ اس پر دھاڑتا، اسے خوف زدہ کر گیا۔ وہ جتنا چاہتا تھا غصہ نہ کرے، وہ اتنا ہی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ جاؤ اپنے گھر، تمہیں لگتا ہے کہ اب وہ قبول کریں گے مجھے؟ پہلی بات تم نہیں آپ کہو، بڑا ہوں تم سے۔ دوبارہ تم نہ سنو، ورنہ جن ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں نا، وہاں آپ لگانا بھی آتا ہے مجھے۔ ذرا اس پر جھک کر معنی خیزی سے بولا تھا۔ اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ابھی کل رات کی قربت کے زخم تازہ تھے۔ ہاں، اگر تمہارے گھر والے محبت کرتے ہوں گے تو ضرور قبول کریں گے تمہیں، نہیں تو میں ہوں نا۔ ویسے بھی انہیں کیا پتا تم کالج کی ٹرپ سے آ رہی ہو یا ہنی مون سے۔ وہ پھر باز نہیں آیا تھا اپنی باتوں اور حرکتوں سے۔ وہ شرمندہ شرم سب ایک ساتھ رنگ اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ 2 دن کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا، اس کی زندگی کیسے 1 منٹ کے کھیل میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ جو زویا گھر سے نکلی تھی وہ زویا گھر واپس نہیں آ رہی تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی سمجھدار زویا لگ رہی تھی۔ وہ چھوڑ گیا اسے وہیں اپنے گھر کی دہلیز پر۔ کتنی دیر تک خود میں ہمت جمع کرتی اندر گئی تھی وہ۔ ارے میرا بچہ اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے زویا؟ چلو فریش ہو کر نیچے آؤ، تمہیں ایک سرپرائز دینا ہے۔ اب اچھا ہوا کالج کا یہ ٹرپ بھی ختم ہوا تمہارا۔ باپ لاڈ سے ملتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا خوش ہوا اس کی موجودگی پر۔ ماں آگے بڑھ کر گلے لگتی اسے ہدایت دینا شروع ہو گئی تھی۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ زویا حیران تھی ان لوگوں کے رویے پر۔ تو کیا انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟
کہ اس کے ساتھ 2 دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا. کتنا شدت سے رونا آ رہا تھا اسے یہ وہی جانتی تھی جو اپنے آنسوں پر ضبط باندھ رہی تھی. ابھی نہیں موم، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے. کمرے میں آتے ہی وہ ٹوٹ گئی تھی. شدت سے منہ پر ہاتھ رکھے وہ رو رہی تھی. رات کے کھانے پر اس کے سر پر ایک اور بم گرایا گیا تھا. وہ چاہ کر بھی انہیں اپنی زندگی میں آئے طوفان کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. بے بسی سے رونا آیا تھا. کاش ابھی سب بتا کر وہ یہ سب ختم کر دیتی، پر کیا ختم کرتی؟ وہ تو اب خود وہ زویا نہیں رہی تھی. یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری شادی؟ ارے نہیں میری جان، شادی کا 1 سال بولا ہے ان لوگوں نے. ابھی بس منگنی کرنا چاہتے ہیں. تمہارے بابا کے اچھے بزنس پارٹنر ہیں. ان کا بیٹا نیکسٹ ویکینڈ لنڈن سے آ رہا ہے. اکلوتا بیٹا ہے، سب بزنس اسی کو سنبھالنا ہے. اس کا مطلب تمہارا جانتی ہو نا، لڑکے نے خود تمہیں پسند کیا ہے. فہد نام ہے اس کا. مام پلیز اسٹاپ، میں کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب فیصلہ لے کیسے لیا؟ آئی ایم سوری، میری طرف سے انکار ہے. لیکن کیوں زویا؟ لڑکا اچھا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے. مجھے تمہارے بابا کو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں پسند ہے وہ لوگ. مجھے نہیں پسند تو بس کہہ دیا نا. ایسے کیسے کہہ دیا؟ چپ چاپ مان جاؤ، ہم نے زبان دے دی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اسے ختم کرو تم. مام کہہ دیا، کوئی بحث نہیں. وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہی تھی. وہ اس پر شک کر رہی تھی. فیصلہ ایسے سنا رہی تھی جیسے اس کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ان کے پاس. ماں بیٹی کی بحث پر اس کا بابا خاموش تھا. انہیں بھی یہ ڈیل پسند تھی، پر بیٹی بھی عزیز تھی. ماں تو انکار سننے کے موڈ میں نہیں تھی. زویا پریشانی سے سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گئی تھی. اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کے ساتھ اتنا برا ہو سکتا ہے. وہ چاہ کر بھی گھر والوں کو نہیں بتا پا رہی تھی. مہروز خانزادہ کے بارے میں بتاتی بھی تو کیا؟ وہ تو اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی. ناراض ہے میرا بچہ؟ بابا یہ سب صحیح نہیں ہو رہا، میں نہیں کرنا چاہتی کوئی منگنی شادی. پلیز موم کو سمجھائیں. زویا موم آپ کی دشمن نہیں ہے، انہوں نے اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے بیٹا، مجھے بھی پسند ہے لڑکا. آپ ایک بار بیٹھ کر آرام سے سوچیں، لیکن انکار کا مت سوچنا، یہ ہم سب کی خواہش ہے اپنے بابا کے لیے. پلیز. باپ کا محبت سے ہاتھ سر پر پھیر کر چلے جانا زویا کو کمزور کر دیا تھا. وہ ان کی محبت میں پگھل کر سچ کہنا چاہتی تھی، پر وہ بھی اس کی ماں کے ساتھ تھا. زندگی کیسے امتحان لے رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. روز رات کو رونا اپنی قسمت پر. اب تو جیسے آنسو ہی ختم ہو گئے تھے. 20 دن ہو گئے تھے وہ جو چھوڑ کر گیا تھا، ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. 1 ویک پہلے وہ فہد سے ملی تھی. وہ تو مل کر خوش ہوا تھا، اسے زویا پسند بھی آئی تھی، پر اب زویا کے پاس کوئی احساس نہیں بچے تھے. اس کے دل و دماغ میں ایک ہی شخص بسا ہوا تھا، اچھی یاد میں نہیں، بری میں. زویا کیوں انکار کر رہی ہو؟ فہد میں کیا برائی ہے؟ ڈیڈ پلیز کوئی تو سمجھے مجھے. زویا بچے کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ آج پھر باپ کی محبت شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرنے پر وہ ٹوٹ سی گئی، بکھر گئی تھی ان کے بازوؤں میں. ماں باپ دونوں پریشان ہوئے اس کے رویے پر. کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو انہوں نے بات کرنی شروع کی تھی. تمہیں فہد پسند نہیں ہے پر کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ بتاؤ بیٹا، ہم بات کریں گے پھر. نہیں ایسی بات نہیں ہے، فہد میں کوئی برائی نہیں، بس میں شادی نہیں کر سکتی. شادی نہیں منگنی ہو رہی ہے بیٹا، یہ بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں. اس کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. اس وقت وہ لوگ اپنی ڈیل کے آگے شاید کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے. مام ڈیڈ پلیز انڈرسٹینڈ می، میں فہد سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی کے نکاح میں ہوں. یہ بام تھا جو زویا کی طرف سے ان دونوں کے سر پر گرا تھا. دونوں بے یقینی سے روتے ہوئے زویا کو دیکھ رہے تھے جو ہر بات انہیں بتاتی چلی گئی. کیا کچھ ہو گیا تھا اس کے ساتھ اور وہ لوگ انجان رہے تھے. اس نے تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں دی نا؟ کچھ برا تو نہیں کیا نا بیٹا؟ بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ مطلب نکاح نامہ؟ نہیں، وہ تو اس کے پاس ہے. نام کیا ہے اس کا؟ مہروز خانزادہ. یہ نام سنا سنا سا لگ رہا ہے. زویا کی بات پر وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے. اب ایک طرف اتنی بڑی کروڑوں کی ڈیل، دوسری طرف بیٹی اس کی شادی نکلی تھی. یہ پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا اب ان کے لیے. کیسے نکلیں گے ان سب سے، یہی سوچ رہے تھے. اب کسی بھی طرح انہیں کرنا ہوگا کچھ. تم میری بات سنو، کیا وہ آتا ہے ملنے؟ نہیں، اس دن کے بعد سے نہیں آیا. کچھ کہا تھا؟ نہیں کچھ نہیں. ہاں ایک بات کہی تھی. کیا؟ اس نے کہا تھا جاؤ جاننے کی کوشش کرو کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ سب، جا کے سمجھو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ بات تو میں بھول گئی تھی. ڈیڈ پلیز پتہ لگوائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ.
وہ کیوں بدلہ لے رہا ہے؟ ہماری کیا دشمنی ہے اس کے ساتھ؟ پلیز ڈیڈ، میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس، وہ پھر لے جائے گا مجھے۔ نہیں میرے بچے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بابا ہے نا تمہارے ساتھ۔ زویا کی باتوں نے اس کے ماں باپ کو سمجھنے میں ایک پل لگا تھا۔ دونوں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تو وہ بدلہ لینے آ گیا تھا؟ کیسے اس نے آ کر وار کیا تھا؟ انہیں بھنک تک نہیں لگی تھی۔ بیٹی کی زندگی انہیں عزیز تھی، وہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ بولے، ایک ہی راستہ ہے یہ سب جاننے کا۔ وہ کیا بابا؟ تمہیں فہد سے منگنی کرنی ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بابا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں نکاح میں ہوں کسی کے۔ وہی تو میری جان، صرف جھوٹی منگنی کرنی ہے، نکاح نہیں۔ اسی طرح وہ سامنے آئے گا نا، پھر پتہ چل جائے گا کیا چاہتا ہے وہ، کس طرح زویا کو ان لوگوں نے راضی کر لیا تھا۔ وہ صدا کی معصوم ان کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے پہر جب اسے اپنا آپ کسی کے مضبوط حصار میں محسوس ہوا، پر بے حد قریب کسی کی سانسوں کی آواز، وہ مہک محسوس ہوئی، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اب تو ہر رات وہی رات یاد آتی تھی۔ صبح شام وہ اسی کے بارے میں سوچتی تھی، اور آج 1 مہینے بعد وہ اس کے پاس تھا، پھر سے اپنی قربت سے جان لے رہا تھا۔ زویا کا دل اس کی نزدیکیوں سے دھڑکتا تھا۔ تم نے مجھے مس کیا؟ کچھ کہو، محسوس کرو، میں سچ میں ہوں تمہارے پاس۔ میں دور رہو، اب اور کتنا دور رہوں گا؟ اتنا تو وقت دیا تھا تمہیں۔ اپنے باپ کو بتایا نہیں ان کا داماد مل گیا ہے؟ بتایا نہیں تم نے کسی کو کہ تم اب میرے رنگ میں رنگ چکی ہو؟ وہ اتنے دن بعد آیا تھا، آتے ہی پھر اپنی قربت میں سے پاگل کر رہا تھا، اس پر پورا حاوی تھا۔ زویا کو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہی تو کرتا آیا تھا نا، نہ جانے کہاں سے کیسے اس کے کمرے میں آ گیا تھا، اور کب سے تھا اسے سوئے ہوئے نقش کو اپنی محبت سے چھو رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ اسے کتنا سکون ملا تھا اسے دیکھ کر۔ یہ مہروز خانزادہ سے کوئی پوچھتا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، پر یہ کام ضروری تھا۔ جب سے اسے پتا چلا تھا ظفر پاکستان سے باہر ہے، تب سے وہ جانا چاہتا تھا، پر جب پتا چلا اس کی بہن ہے تو بدلہ لینے کا سوچا، لیکن دشمن کے روپ میں محبوب نکل آئی تھی تو کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ اسے اپنے گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا، جہاں ظفر کو بھیجا گیا تھا، دبئی۔ اسی لیے یہ اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ظفر کو جو ایسا پھنسایا تھا، وہ چاہ کر بھی خود کو وہاں سے نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ ساری زندگی تڑپتا رہے گا، پھر بھی آزادی نہیں ملے گی۔ باہر کے قانون اتنے سخت تھے۔ یہ بات ابھی اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ لگی تھی، لیکن جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی تو زویا کا رشتہ کروایا جا رہا تھا فہد سے، اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ غصے سے پاگل ہوتا جیسے کر کے یہاں پہنچا تھا، اور اب سکون ہی سکون تھا۔ وہ زویا میں خود کی عادت ڈالنا چاہتا تھا، اسے اپنی قربت کا عادی بنا رہا تھا۔ اب تو کچھ دن تک یہی کرتا رہا، روز رات کو نہ جانے کیسے اس کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اس کے وجود سے سکون جو ملتا تھا اسے، دھیرے دھیرے زویا کو بھی اس کے لمس کی عادت ہو رہی تھی، پر پھر بھی خود پر غصہ ظاہر کرنا نہیں بھولتی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں کرو، سن رہا ہوں۔ ایسے نہیں، آپ چھوڑیں پہلے، پھر۔ اب نہیں چھوڑ سکتا، ایسے بولو۔ اب میری منگنی ہو رہی ہے اور تم کر رہی ہو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تمہیں چاہتا ہوں، زویا سے خود سے دور ہوتے ہوئے بولی، پر وہ مزید قریب ہوتا دھیمی آواز میں بولا۔ زویا کی دھڑکنیں سن سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی تھی، پر اگلے ہی پل زویا بات پر مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوتی، اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ سارا خمار بہہ گیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر کہنا۔ اس کی روبدار آواز میں سرد پن تھا۔ زویا کو خوف آیا تھا اس سے۔ بابا نے کہا کل منگنی ہے میری فہد کے ساتھ، آپ کو اس دن سب کے سامنے آنا ہوگا، پھر کل ملتے ہیں بیوی۔ اچانک اس کا لہجہ بدلا۔ زویا حیران ہوئی، پہلے غصہ تھا، پر پھر کیوں مسکرایا تھا؟ اس کی مسکراہٹ پر اسرار تھی۔ اس کا دل دھڑکا۔ ابھی سو جاؤ، صبح کی صبح دیکھیں گے۔ ویسے میری بیوی بہت اچھی اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ مہروز خانزادہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا بال سہلانے لگا، پھر بولا، تو اسے بھی تجسس ہوا۔ میری روز کی قربت وہ کسی کو نہیں بتاتی، رات اس کا شوہر چھپ کر ملنے آتا ہے۔ اس کی بات کا زویا نے جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے سینے پر سر رکھے منہ بھی سینے میں چھپا گئی۔ اس کی ادا پر وہ مسکرا دیا۔ نہ جانے کیوں وہ نہیں بتا پائی تھی گھر میں کسی کو۔ آج خاص دن ہے میری بیٹی کے لیے، تو اس خاص دن پر ایک سرپرائز بھی ہے۔ آؤ بیٹا دونوں۔
زویا کے باپ نے اسے فہد کو اسٹیج پر بلایا تھا۔ زویا ریڈ میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہاں سب کی نظریں اس کے خوبصورت سے سراپے پر تھیں۔ وہ نہ جانے کیوں آج دل سے تیار ہوئی تھی، ضد تھی کسی کو دکھانے کی۔ بے چین نگاہیں اس کی تلاش میں تھی۔ پھر وہ دیکھا، سب سے الگ وقار چال چلتا ہوا، بے حد ہینڈسم۔ اس کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جس میں زویا خود کو ہار گئی تھی اس کی قربت میں۔ وہ پل پل اس کے سنگ پگھل جاتی تھی اور آج احساس محسوس کر لیا تھا۔ زویا کا باپ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ خالی ہاتھ آئے ہو؟ گفٹ نہیں لائے؟ میری بیٹی کی آج منگنی ہے۔ خیر گفٹ تو آپ مجھے دے چکے ہیں، بہت نازک خوبصورت، لیکن میں بھی ایک چھوٹا سا گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ طنز برسا رہے تھے دونوں۔ ایک کے چہرے پر خوشی جیت کا رنگ تھا تو دوسرا غصے میں سامنے کھڑی اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ کھڑا دیکھنا بہت مشکل تھا۔ پھر وہ پل ہوا ختم جس کا تھا سب کو انتظار۔ زویا فہد کو ساتھ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ زویا کو اپنی طبیعت کچھ اچھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، پر ضبط سے مسکراتی کھڑی رہی۔ دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ ابھی فہد رنگ پہناتا کہ زویا کی وومٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ فہد اچھل کر پیچھے ہوا۔ ماں باپ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ یہ موقع تھا، وہ کیسے پیچھے رہتا؟ سب کے سامنے زویا کے پاس آتا، اس کا چکراتا سر تھامے کھڑی وہ زمیں بوس ہوتی، اس کی مہربانوں باہوں میں اسے سنبھالا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کے منہ سے جو خبر سنی وہ ان سب کے سروں پر چھت گرا گئی۔ ایک شخص کو چھوڑ کر کتنا خوش تھا، چہرے پر ظاہر تھی اس کی خوشی۔ فہد والوں کے سامنے گھر والے سب شرمندہ تھے، کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا مہروز خانزادہ نے۔ سب باہر کھڑے ایک اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے زویا کے پاس گیا۔ مبارک ہو، ہم ماں باپ بنیں گے، تم چھوٹی سی ماما۔ گال ماتھے پر بوسہ دیتا، اس کے کان کے قریب سے سرگوشی کرتا اپنے راستے ہو لیا۔ اس کی سرگوشی پر کچھ لمحے ساکت رہ گئی تھی کہ اچانک باہر شور کی آواز پر جا کے دیکھا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مہروز کے غصے سے تیز آواز اس کے باپ کے سامنے کھڑا اس کے بھائی کا کالا چتا کھولا ہوا تھا۔ اسے صدمہ لگا تھا۔ اس کی دوست، ہاں منہا اس کی دوست تھی، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے اس کی دوست کی زندگی برباد کر دی تھی۔ یہ سب اسی کا بدلہ تھا۔ تو مہروز خانزادہ نے بدلہ لیا تھا۔ منہا کا دکھ ضرور تھا اسے، بھائی کی جیل نے بھی اتنا دکھ نہیں دیا تھا۔ یہ تو اس کا کیا گزرا تھا، سزا تو ملنی تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کو ہوگی۔ اس کے بھائی نے اس کے کیے کی سزا اسے ملی تھی، پر مہروز خانزادہ نے اسے بہن کا بدلہ لیا تھا۔ اس کے بیچ جو رشتہ بنایا تھا وہ سب دھوکہ تھا۔ اس کی محبت سے بھرپور سرگوشیاں، اس کی قربت، اس کا ہونا، وہ سب فریب تھا۔ وہ نہیں قبول کر پا رہی تھی۔ وہ تو ان کمزور لمحات میں خود کو بھول بیٹھی تھی، اپنا دل اس خانزادے کو دے بیٹھی تھی، محبت کرنے لگی تھی۔ پر کیا وہ یہ سب بدلہ لے رہا تھا؟ تو وہ اب کہا کریں گے؟ اس کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ ان آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا جہاں اس کا عکس تھا، پھر وہ بند ہوگی، وہ عکس غائب ہو گیا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ؟ ہوش میں آتی چکراتا سر تھام کر اٹھ بیٹھی۔ پر یہ کیا؟ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ پہلے آئی تھی۔ یہاں تو اس نے شروعات کی تھی اس کی زندگی میں آنے کی۔ اسے اپنے نام کر کے احساس دلایا وہ کس کی ہے، اور وہ تو گھر تھی، یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ اس کے ماں باپ نے آنے کیسے دیا ہوگا؟ پر وہ بھول کیوں جاتی ہے ہر بار؟ یہ مہروز خانزادہ تھا، کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں تھا اس کے لیے۔ دروازہ کھلا، وہ مضبوط قدموں سے اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں فروٹ تھے۔ وہ سیدھا اس کے پاس آتا قریب بیٹھا، چہرے پر سکون تھا، مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے گھور رہی تھی جیسے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اتنا مت گھورو بیوی، محبت ہو جائے گی۔ وہ شرارت سے جھک کر بولا۔ اس کے قریب آنے پر وہ پیچھے کھسکی تو بیڈ سے لگی۔ چہرے پر حیا کے رنگ تھے۔ اب تو بہت خاص رشتہ اس بیچ ایک خوبصورت احساس نے جو جنم لے لیا تھا۔ مہروز کو ہمیشہ اس کی معصومیت، حیا کے بکھرے رنگ بہت پسند تھے، دیوانہ کرتے تھے اس کو۔ وہ پھر اس پر جھکا، لیکن اس نے رخ پھیر لیا۔ مہروز کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کا اشارہ خود سے دوری، اسے پاس نہ آنے دینے کا تھا۔ کیا میں بھی کچھ جان سکتی ہوں، یا پھر ایک کٹ پتلی کی طرح زندگی گزاروں گی آپ کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نم پر مضبوط لہجے میں پوچھا تھا۔ آخر زندگی کا سوال تھا، کیا وہ اس کے بھائی کے کیے کی سزا دے گا؟ وہ سمجھ گیا تھا اس کی پریشانی کیا ہے اصل۔
تمہیں جاننا ہے سب؟ ہاں سب، اور سچ۔ اور یہاں کیسے پہنچی؟ بابا نے کیسے آنے دیا آپ کے ساتھ؟ تو سنو، اپنے بھائی کا تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا وہ کیسا بغیرت انسان ہے، اتنا گھٹیا کہ صرف میری بہن نہیں، نہ جانے کتنوں کی بہنوں کی زندگیاں برباد کی تھی اس نے۔ اسی لیے تمہیں اپنے گھر چھوڑ کر میں اس سے بدلہ لینے گیا تھا۔ اس جیسے جانور کو مار دینا چاہیے تھا، پر اتنی آسانی سے نہیں۔ اسے بھی کچھ تکلیفیں اپنی زندگی میں دیکھنی ہوں گی، محسوس کرنی ہوں گی، پھر جا کر وہ دوسروں کے درد کو سمجھے گا۔ تم جانتی تھی منہا کتنی پیاری، چھوٹی، سب سے ہنس کر بات کرتی، دل کی بہت صاف، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سوچ کر ہی دل پھٹتا ہے میرا۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا یہ سب برداشت کرنا۔ انصاف ملتا ہے تب بھی تھوڑا سکون مل جاتا ہے، لیکن یہاں تو تمہارے بھائی کو تمہارے باپ نے باہر بھیج دیا تھا، اس کے کالے کرتوت جاننے کے باوجود بھی انہوں نے ساتھ دیا۔ آج منہا تھی، کل کوئی اور منہا ہوگی، پھر وہ معصوم برباد ہو سکتی تھی۔ یہی جھوٹ، یہی غلطی ماں باپ سدھار سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ مزید انہیں ہوا دیتے ہیں۔ اور تمہارے ماں باپ نے بھی یہی کیا۔ جب تمہیں یہاں لایا گیا تھا تب میں غصے میں تھا، انتقام میں تھا۔ مجھے بس اپنی بہن سے کیا گیا وعدہ، وہ قسم پوری کرنی تھی، اور تم اور مجھے برباد کر دیا، یہی سب کرنا چاہتے تھے۔ وہ دکھ سے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ زویا افسوس اور دکھ سے سنی بھائی کی وجہ سے شرمندگی میں ڈوبی ہوئی تھی، پر جب آگے بولتا اس تک آیا وہ بات کاٹ کر اپنی غلط فہمی ظاہر کی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مہروز نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر پایا تھا، کیونکہ تم میری پہلی نظر کی محبت تھی۔ جانے کب کیسے محبت سے عشق بن گئی تھی، اور کوئی اپنے عشق کو برباد کرنے کا سوچتا ہے بھلا؟ جب تمہیں پہلی بار وہاں دیکھا، تم نہیں جانتی زویا، میں اندر سے کانپ گیا تھا۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ کاش ایک بار میں پتہ لگواتا، ظفر کی بہن تھی تم، میں دوسرے طریقے سے تم تک پہنچتا، پر یہ کبھی مر کر بھی نہیں سوچتا اور نہ کرتا۔ جب تم مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے رہی تھی، یقین جان تم ہی میرے سامنے میرے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ مہروز خان زادہ کو پہلی بار عشق ہوا تھا زویا ولید سے، وہ بھی بے انتہا۔ پھر میں ڈر گیا تھا، تمہیں کھو نہیں سکتا تھا۔ بدلہ بھی لینا ضروری تھا، تمہارے گھر والوں کو یہ احساس دلانا لازمی تھا زویا، ورنہ وہ کبھی کسی کی بیٹی کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں میں برا بن گیا تھا، تمہارے ساتھ یہ سب آسان نہیں تھا تمہارے لیے، لیکن جب جب تمہیں دیکھتا، تمہارے قریب آنے سے خود کو نہیں روک پاتا تھا۔ تم میرا نشہ تھی، سکون تھی۔ کیسے کوئی ایک سکون نشے سے دور رہ سکتا تھا بھلا؟ سوچو، کیا تمہیں میرے ساتھ گزارے لمحات میں ایک بار بھی لگا کہ میں کوئی بدلہ لے رہا ہوں، کوئی دھوکہ تھا؟ ہاں، تمہارے بھائی کی غلطی تھی تو سزا بھی اسے دی، تمہاری نہیں تھی غلطی، پر تمہارے ماں باپ کو یہ احساس دلانا لازمی ہو گیا تھا۔ جب بیٹی پر ایسا وقت آتا ہے تو کیسا گزرتا ہے؟ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا، تبھی تمہیں ان لوگوں کے سامنے اٹھا کر لے آیا۔ پیچھے ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کوئی مہروز خان زادہ کو روک سکے۔ میں کیسے اجازت دے سکتا تھا؟ میرے نکاح میں ہو کر اس کی شادی کروانے کا سوچا جاتا۔ وہاں میں اپنے سوالوں کا جواب لینے آیا، پر تم نے مجھے ایسی خوشی دی جس کا تصور کرنا ہی میرے لیے بہت خوشی کا احساس ہے۔ بہت شکریہ، میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کیا، اتنا حسین تحفہ دیا۔ سنجیدگی سے اپنی ساری بات کہتا وہ بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ کہیں غلط ثابت نہیں ہو رہا تھا، ہر جگہ وہ خود کو اپنے گھر والوں کو مجرم قرار دے رہی تھی۔ ہاں، اس سے غلطی ہوئی اس کے ساتھ ایسا کرنے کی، پر محبت تھی، اپنا نام دیا، اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے بھائی کی طرح دھوکے باز فریبی نہیں تھا، وہ واقعی محبت کے قابل تھا۔ وہ شخص اس کے دل میں بستا تھا۔ وہ کیسے غلط سمجھ سکتی تھی اسے؟ خود کی سوچ پر افسوس کرتی اسے دیکھا جس نے محبت سے اسے دیکھتا گلے لگا لیا تھا۔ وہ پرسکون سی آنکھیں مون گئی تھی۔ اسے حصار میں ہمیشہ سکون ملا تھا۔ اس کی قربت اس نازک جان کا خیال رکھتی تھی۔ اب بولو، کوئی اور شکایت؟ مہروز دور ہوتا اسے دیکھتا، پھر پوچھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ مہروز نے مسکراتے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے گال پر شدت سے بوسہ دیا۔ سب ٹھیک تھا، پر آپ کا انداز بہت برا تھا میرے ساتھ۔ ناراضگی جتائی۔ وہ کیسے یار؟ اتنی محبت دی، غصہ بھی کم کیا تھا، بس تھوڑا سا۔ یہ تھوڑا سا تھا؟ میری سانسیں بند کر دی تھی غصے میں۔ وہ کیا تھا؟ ایک دو بار نہیں، بہت بار غصہ کیا تھا۔ چلو اب محبت سے سانسیں بند کرتا ہوں، پھر شکایت نہیں ہوگی بیوی۔ اس کے شکوے سنتا وہ ہنسا تھا۔ کتنا پیارا لگتا تھا وہ ہنستے ہوئے۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟
بہت، پر ایک قسط تو مل ہی سکتی ہے۔ نہیں دوں گی۔ کیوں؟ آپ بہت لے چکے ہیں، یہ والا تو ایک تحفہ دینے کی خوشی میں ہو سکتا ہے۔ اس کی معنی خیز باتوں پر وہ لال پیلی ہوتی خود بھی اسے جواب دے رہی تھی۔ مہروز خوش تھا، بہت، وہ بھی تھی بہت، پر جن حالات میں وہ لوگ ملے تھے شاید ان میں رہنے کے باوجود بھی یہ مہروز کی محبت تھی جو اس کے دل میں سکون پیدا کر گئی تھی۔ کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ کبھی نہیں، آخری سانس تک نہیں۔ تم میرا عشق ہو، اور کوئی عشق میں کیسے جدا رہ سکتا ہے؟ تم بس مجھے اپنے پاس، بہت پاس چاہیے ہو۔ اب تم بھی تھوڑی محبت کا اظہار کر دو۔ اتنا تو جانتا ہوں یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، بس ان پیارے نرم ہونٹوں سے سننا ہے ایک بار۔ وہ کہتا پھر بہکا تھا۔ اس کی قربت، شدتیں زویا کو نڈھال کر دیتی تھی۔ اسے روکنے کی ہمت کہاں تھی اس نازک جان میں۔ مجھے محبت ہے اس حسین زندگی سے جس میں آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں ان آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھنا چاہتی ہوں، یہاں مجھے کبھی کوئی اور نہ دکھے۔ ورنہ کیا کرو گی؟ ان آنکھوں کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ دوں گی۔ چھوٹی ہو، بہت تیز ہو بیوی، اور بہت نازک بھی۔ زویا کے اظہار پر وہ خوش ہوتا معنی خیزی سے بولا تھا۔ اسے تنگ کرنے میں نہ جانے اسے کیوں مزہ آتا تھا۔ ہمیشہ وقت کا کام تیزی سے گزرنا ہے، اور وہ گزر گیا۔ اس بیچ زویا کے گھر والوں نے بہت معافی مانگی۔ اپنے بیٹے کی غلطی تھی، زویا معاف کر سکتی تھی، گھر والے تھے، اپنے تھے، پر مہروز اس کے گھر والوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، اور وہ نہیں کر پائے تھے۔ وجہ منہا نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ نہیں سن سکتی تھی زمانے کی تلخ باتیں، دل چیرنے والی تلخ حقیقت سے کتنا منہ موڑتی۔ اس معصوم میں اتنی ہمت نہیں تھی یہ سب سہنے کی۔ کچھ عرصے میں پتہ چلا جیل میں ظفر کی لڑائی ہوئی، اسے وہیں ایک قیدی نے مار دیا تھا۔ وقت مشکل تھا، بہت بڑا دکھ تھا دونوں گھروں کے لیے، پر زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے والوں کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے۔ مہروز خانزادہ سب کو عزیز تھا، گھر والوں کو، پھر اس محبت زویا کو کیسے وہ لوگ انکاری ہوتے؟ غلطی اس معصوم کی کہاں تھی؟ سب نے اسے منہا کی جگہ مان کر بھی محبت دی تھی، وہ تھی ہی اتنی معصوم اور پیاری۔ کہاں ہے میرا پھول؟ اور میں کیا ہوں؟ وہ ناراض ہوئی اس کے اپنے بچوں کے لیے محبت دیکھ کر۔ اب تم میرے بچوں سے جالس نہیں ہو سکتی یار، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا 2 پھولوں میں سے ایک کو چننا۔ آپ مجھے بھول گئے ہیں اپنی بیٹی کے آتے ہی۔ یہ محبت تھی آپ کی؟ نہیں کرتی بات۔ پاس بھی مت آئیے گا آج، اگر روم میں آئے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زویا غصہ ہوتی جانے لگی تھی کہ اس کے ہاتھ میں مہروز کی گرفت مضبوط ہوئی، کھینچ کر اپنے پاس لایا۔ اب بولو، بہت شکایت ہو رہی ہے آج کل۔ یہ پھول بھی تو ہمارا ہی ہے۔ مہروز محبت سے اسے مناتا اپنے حصار میں لے گیا۔ میں بھی تو آپ کی ہوں نا، یہ میری ہے، رہنے دیں، مجھے آپ کی اچھا آئیڈیا ہے، پر سوچنا پڑے گا، اتنی پیاری بیٹی دی ہے تو ایک بیٹا بھی تو دے سکتی ہو نا۔ آپ پھر شروع ہو گئے؟ ایک تو کالج میں سب مجھ پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی ماما۔ ہاں یہ تو بہت اچھا کہتے ہیں، میری پیاری بیوی ہے ہی اتنی خوبصورت اور چھوٹی سی۔ اس کی ناک دبا کر کہتا بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ سکون سے گہرا سانس لیا۔ وہ کھڑی اپنی شکایات سن رہی تھی، اور وہ صاحب پھر کمزور پڑ رہے تھے۔ جب وہ پاس ہوتی تھی مہروز خان زیادہ خود پر ضبط نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا سکون، کمزوری دونوں تھی۔ مہروز، ایک تو یہ غلط وقت پر آتے پر کہتے ہیں پوتا دو، کیسے ملے گا انہیں، خود سوچتے نہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ کام تم اچھے سے کرتی ہو نا، بس اب کسی ایک کو یہ کام اچھے سے کرنے دو۔ دونوں نے کیا تو جینا مشکل ہو جائے گا بیوی۔ ابھی وہ پھر بہکتا کہ دروازہ بجا روم کا۔ غصے میں بڑبڑاتا زویا کو ہنسا گیا، پھر خود زویا کی بات پر قہقہ لگایا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتا ایک گستاخی کر گیا۔ وہ اسے پیچھے کرتی گھورا، یہ لو پکڑو اپنی شہزادی کو، روتی ہے تو چپ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے۔ مجھے کیوں، میرا بھلا اس سے کیا؟ جیسے تم بولتی ہو، ہاں سب بولتے ہیں، لیکن تمہاری بات الگ ہے یار۔ اور وہ کیا ہے؟ سنو تو۔ سن تو رہی ہوں، اب بولیں گے، پاس آؤ گی تو بتاؤں گا۔ زویا اس کی بات آدھی ادھوری چھوڑنے پر تجسس کا شکار ہوئی، پھر اس کے کہنے پر قریب آئی تو وہ مسکراہٹ دباتا بیبی بیڈ پر سلایا۔ بولیں اب تھوڑا اور۔ وہ جیسے پاس آئی اسے مزید اپنے پاس کھینچ کر قریب کیا، کمر کے گرد بازو حائل کرتا اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ اس کی چالاکی پر گھورتے ہوئے دیکھا۔ نہیں پہلے بولیں پھر۔ اس کے جھکنے پر رکتی اسے بولنے کا کہا۔ اف یار، یہی تو، جیسے تم نے میری شہزادی منہا پر الزام لگاتی ہو، وہ روتی ہے تو چپ نہیں ہوتی نا، جانے کس پر گئی ہے،
تو میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہی تم سامنے کھڑی تھی جیسے اب کھڑی ہو۔ مطلب؟ زویا کو اب بھی اس کی شرارت سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ میری ماں، میری پیاری، تم پر گئی ہے۔ جب تم بولتی ہو تو رکنے کا نام کہاں لیتی ہو؟ مہروز آپ؟ بیگم میں کیا، بہت پیارے ہیں، تم سے کم۔ وہ تو ہے، اپنی تعریف خود آپ تو کرتے نہیں۔ اب اتنی کرتا ہوں، اب اور کتنی چاہیے؟ میرے عمل سے تعریف نہیں ملتی کیا؟ مہروز کے شریر لہجے میں وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ آج تو وہ بھی دو دو ہاتھ کر رہی تھی۔ مہروز کا کہا پورے کمرے میں گونجا، تو ساتھ زویا کی کھلکھلاہٹ۔ ان کی ایک پیاری بیٹی ہوئی تھی جس کا نام منہا رکھا تھا۔ اب اس منہا کی حفاظت کرنی تھی ظفر جیسے لوگوں سے۔ یہ ان ماں باپ کی سوچ تھی جو محبت کرنا جانتے تھے، محبت دینا جانتے ہیں، عزت کروانا، عزت کرنا جانتے تھے۔ مہروز خانزادہ چاہتا تو اس لڑکی کو برباد کر سکتا تھا، پر عشق پر داغ کیسے لگا سکتا تھا؟ جو بہن کی تکلیف محسوس کر سکتا تھا وہ کسی اور کی تکلیف بھی محسوس کر سکتا تھا۔